حرکت و نصب والسمیع لا بعدات والبصیر لا بتفریق آلت والشاہد لا بمماسات والبائن لا بتراخی مسافہ والصلاة والسلام علی سید النبی الامی المکی المدنی العربی سیدنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و صاحب التاج والمعراج و صاحب لواء الحمد ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ دَائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَخِطَابِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری بآواز بلند صلوات پڑھیے گا صاحبان وقار قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ارشاد پروردگار ہے کہ علم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ فرماتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے ہم نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا اور اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو تم پر انڈھیل دیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے نہ ہدایت ہوتی ہے اور نہ ہی نورانی کتاب ہوتی ماشاءاللہ بڑے باشعور لوگ آپ تشریف فرما ہیں زیادہ دیر مجھے آپ کو زحمت نہیں دینا چند مروزات گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں اگر میری بات آپ تک پہنچے تو تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے آئیے گا میں آپ کو ہزاروں سمجھ کے پڑھ رہا ہوں آپ بھی اپنے آپ کو کم نہ سمجھیے گا اللہ فرماتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے ہم نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا مسخر کا معنی جانتے ہیں نا آپ تابع فرمان کر دینا حکم پہ چلنے والا کر دینا اللہ کہتا ہے میں نے زمین و آسمان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے اب مجھے ذرا تھوڑا سا بول کے بتائیے گا کہ ہم میں سے کتنے بیٹھے ہیں جن کے کہنے پہ زمین چلتی ہو بولے ہیں جس کا کہا آسمان مانتا ہو کوئی نہیں ہے نا مجھے آپ کا نہیں پتا میری بات تو کبھی میرے گھر والے نہیں مانتے یہ زمین و آسمان کیا مانیں گے اس کا مطلب ہے اس آیت کے مصداق ہم نہیں کوئی اور ہستیاں ہیں جن کے کہنے پہ زمین بھی چلتی ہے آسمان بھی چلتا ہے جب چاہے زمین کے فاصلے سمیٹ دیں جب چاہے ڈوبا ہوا سورج پلٹا سلامت رہے سلام حیدری ایک نعرہ
مل کے بھی سنا دیجئے گا، نعرہ حیدری۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے ہم نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو تم پر انڈھیل دیا ہے۔ توجہ ہے صاحبان، انڈھیلنے کا مفہوم سمجھتے ہیں نا آپ؟ یہ بھائی پانی کا گلاس لیے بیٹھے ہیں، میں گلاس اٹھاؤں اس میں سے تھوڑا تھوڑا گراؤں تو اسے گرانا کہیں گے، انڈھیلنا نہیں کہتے۔ انڈھیلنا کیا؟ اس گلاس کو پکڑو، پانی سے لبالب بھرے، یک دم پلٹ دو، سلامت رہے، اسے کہتے انڈھیل دینا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، بلکہ فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، میں نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو تم پر انڈھیل دیا ہے۔ یعنی اللہ سمجھانا چاہتا ہے انسان میری ایک بھی نعمت ایسی نہیں جس کی تجھے ضرورت ہو اور خدا نے وہ تجھے عطا نہ کی۔ توجہ ہے صاحبان، اور جتنی اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کبھی اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ توجہ ہے نا صاحبان، لیکن قبلہ شکریہ ہر نعمت کا ادا کرنا واجب ہے۔ ایک بات آ گئی ہے زبان پہ، اگر آپ اجازت دیں تو کہتا چلا جاؤں، تھوڑا تھوڑا مزاج میرے ساتھ اسی طرح رکھیے گا، بات تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ ابتدائی گفتگو ہے، اس لیے اگر میری بات پہنچے، بالخصوص یہ میرے بچے نوجوان بھائیوں تک ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں لا تعداد نعمتیں عطا کی اور فرمایا کہ ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو۔ توجہ ہے، اور انسان اتنا کمزور ہے وہ نعمتیں گن نہیں سکتا، شکرانہ کیسے ادا کرے؟ بولو جسے سمجھ آئیے گا بھئی، ہم گن ہی نہیں سکتے نعمتیں، شکرانہ کیسے ادا؟ اچھا جو گن سکتے ہو اس کا بھی شکرانہ ادا نہیں کر سکتے، ایسے ہے یا نہیں بھئی؟ لا تعداد نعمتیں، چلے ایک چھوٹی سی نعمت کا تذکرہ کر لیتے ہیں، سانس لینا نعمت ہے یا نہیں؟ سارے بولیں حضور، اگر سانس نہ آئے کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی نا۔ اس کا مطلب ہے سانس کا لینا نعمت ہے، اور وہی سانس جا کے پھیپھڑوں میں اٹک گیا، نعمت سے زحمت بن گیا۔ توجہ ہے نا، اسی طرح جیسے سانس کا پھیپھڑوں میں لے جانا نعمت ہے، اسی طرح اس کا پھیپھڑوں سے باہر نکالنا بھی نعمت ہے۔ اور قبلہ عقل یہ کہتی ہے کہ جب تک نعمت تمہارے پاس رہے اس کا شکرانہ ادا کرتے رہو۔ توجہ ہے نا صاحبان، انسان کی ساری زندگی بیت جائے گی، ایک سانس کا شکریہ ادا نہیں کر پائے گا۔ جس تک میری بات پہنچ رہی ہے تو جو باقی نعمتیں ہیں ان کا شکریہ کب ادا کریں گے؟ اس کا مطلب ہے انسان، اللہ اس لیے کہتے ہیں خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ کہتے ہیں انسان کو کمزور خلق کیا گیا ہے، اتنا کمزور ہے کہ ایک سانس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، ساری نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ اللہ جانتا ہے، اسی کی بنائی ہوئی مخلوق ہے کہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ میری ساری نعمتوں کا شکرانہ ادا کرے۔ تو اللہ نے کہا انسان گھبرا نہیں، تو بس نماز پڑھ، تو روزہ رکھ، تو حج کر، تو زکوٰۃ دے، تو خمس ادا کر، تو جہاد کر، تو امر بالمعروف کر، تو نہی عن المنکر کر، تو آل محمد سے محبت کر، تو ان کے دشمنوں پہ تبرہ کر۔ اگر یہ کام کرے گا گویا تو نے میری ایک نہیں ساری نعمتوں کا شکرانہ ادا کر۔ میری بات پہنچی ہے صاحبان؟ تو نے میری ایک نعمت کا نہیں ساری، اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جتنی بھی کام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ تولا، تبرہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ جتنی بھی عبادات ہیں، خبردار کبھی جنت کے لیے مت کیجئے گا۔ ان سے جنت نہیں ملتی، نہ نماز پڑھنے سے، نہ روزہ رکھنے سے، نہ حج کرنے سے، نہ زکوٰۃ دینے سے، نہ خمس دینے سے، نہ جہاد کرنے سے، نہ تولا سے، نہ تبرہ سے، نہ امر بالمعروف سے یا نہی عن المنکر سے، ان سے جنت نہیں ملتی۔ کیوں؟ یہ اللہ کی پہلے سے دی گئی نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ جو نعمتیں آپ پہلے لے چکے ہیں یہ ان نعمتوں کا شکرانہ ہے، اگر میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، اور جنت تو بعد میں ملنے والی نعمت ہے۔ توجہ نا صاحبان، یہ جو پہلے نعمتیں لے چکے ہو نا، یہ ان نعمتوں کا شکرانہ ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر پہلے سے ملی ہوئی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو گے پھر اور دوں گا۔ جو پہلے سے ملی ہوئی نعمتیں ہیں ان کے شکرانے کے لیے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس دو،
امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، تولا کرو، تبرہ کرو، یہ پہلے سے ملی ہوئی نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ تو پھر آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں جنت کیسے ملے گی؟ جو ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتا ہے اور یہ ساری عبادات کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، خمس بھی ادا کرتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولا تبرہ، یہ سارے اعمال کرے، اس نے پہلے سے ملی نعمتوں کا جب شکرانہ ادا کیا تو اللہ کے حبیب نے اس کے لیے جنت کو اتنا سستا کر دیا، اتنا سستا کر دیا، فرمایا من بکا علی الحسین او ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، بس حسین کے غم میں یا رو لو رلا لو، نہیں رونا آتا رونے کی شکل بنا لو، جنت واجب ہو جائے۔ میری بات پوچھئے ہے صاحبان، ان کے بابا سے بلند صلوات پڑھئے گا، جزاک اللہ شکریہ۔ اے تو پھر مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھئے گا، ٹھیک ہے صحیح، جس تک میری بات پہنچ رہی، توجہ صاحبان، نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو تب جا کے اور ملے گی۔ توجہ صاحبان، جب پہلے سے ملی ہوئی نعمتوں کو شکرانہ ادا نہیں کرو گے تو پھر اور کیسے ملے گی؟ توجہ صاحبان، اب مجھے آپ ذرا بول کے بتائیے گا، ہر نعمت کا شکرانہ ادا کرنا واجب ہے یا نہیں؟ سارے بولنا یار۔ تو پھر آل محمد سے بڑی نعمت کون ہے؟ جسے سمجھ آئیے میری، جو بول سکتے ہو میرے ساتھ، آل محمد جیسی نعمت یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ توجہ صاحبان، اس کے لیے شجرے کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سلامت رہیں جس تک میری بات پہنچ رہی ہے، یہ نعمت ہر کسی کے نصیب میں نہیں۔ شکر کرے وہ خدا کا جسے آل محمد جیسی نعمت ملی ہے، ان کی محبت و ولایت ملی ہے آل محمد جیسی نعمت کی۔ کہ اگر اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھنی پڑے۔ پریشان ہو گئے بھئی، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، روک دیا کیجئے ان لوگوں کو جو ممبروں پہ بیٹھ کے تقابل کرتے ہیں کہ حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے۔ خدا گواہ ہے کوئی تقابل نہیں، اگر جملہ سمجھ پاؤ تو جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی تقابل نہیں ہے حسین اور نماز کا۔ ارے کہاں نماز کہاں حسین؟ جو تھکے بیٹھے ہو کیا سناؤں گا تمہیں میں یار؟ کہاں نماز کہاں حسین؟ ارے حسین نعمت ہے، نماز حسین جیسی نعمت کا شکرانہ ہے۔ توجہ ہے، جو حسین کو نعمت سمجھتا ہے نا وہ پھر نماز کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ حسین جیسی نعمت کے شکرانے کا نام ہے نماز۔ اور یہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، امام باقر صلوات اللہ علیہ اللہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کے اس نے سوال کیا، بحر الانوار اٹھائیے گا علامہ باقر مجلسی کی، آ کہتے مولا کہ شب معراج جب یہ نمازیں نازل ہوئی تھیں تو کل 10 رکعت تھی، 2 فجر، 2 ظہر، 2 عصر، 2 مغرب، 2 عشاء۔ اب کتنی پڑھتے ہو واجب؟ 17۔ 2 فجر، 4 ظہر، بولو تو صحیح یار، اب سارے پڑھتے ہو تو تعداد بھی یاد نہیں ہے۔ 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء کا مولا جب یہ نمازیں نازل ہوئی تھی تو کل 10 رکعت تھی، یہ 7 رکعت کا اضافہ کب ہوا؟ معصوم فرماتے سن، جب اللہ نے ہمارے جد کو حسین جیسی نعمت عطا کی، اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ 7 رکعت نماز کا اضافہ ہو۔ حیدری سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز تو نام ہی حسین جیسی نعمت کے شکرانے کا ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خود کو حسینی بھی کہتا ہو اور حسین جیسی نعمت کا شکرانہ ادا نہ کرنا چاہتا ہو۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ کہ باتوں سے باتیں نکلتی جائیں گی۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو تم پر اڈھیل دیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایک شکوہ کیا، توجہ چار، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ
بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہادی ہے، نہ کتاب ہے۔ اب جنہیں میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں، توجہ میری طرف ہے تو میری جملہ سنیں گے۔ اللہ کہتا ہے، یہ نہیں کہہ رہا اللہ کہ خبردار میرے بارے میں بحث نہ کرنا، ضرور کرو بحث، لیکن اس کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، علم بھی ہو، ہادی بھی ہو، بولے کتاب بھی ہو۔ اللہ کہتا ہے تینوں کا ہونا ضروری۔ اگر علم، ہادی اور کتاب کے بغیر اللہ کے بارے میں بحث کرنے لگ جاؤ گے، اللہ کہتا ہے گمراہ ہو جاؤ، مشرک ہو جاؤ، کیونکہ اللہ وہ ہے جو تمہاری سمجھوں میں آتا نہیں۔ نہیں، میں جملہ کہہ رہا ہوں، جو میرے ساتھ بول سکتے ہیں، بھئی اللہ تو خالق کل شے ہے، تمہیں اس کی بنائی ہوئی مخلوق سمجھ نہیں آتی، خالق کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ سلامت رہیں۔ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ اچھا تو چلیں آپ متوجہ تو رک کے ایک بات کہتا جاؤں۔ قرآن کا ایک حرف بھی اللہ نے بغیر محل کے نہیں رکھا، جو لفظ، جو حرف جہاں رکھا ہے اس کا وہی محل ہے۔ اس آیت کو دیکھیے گا، 3 چیزیں کہیں ہیں، اللہ نے فرمایا یہ 3 ہوں تو بحث کرنا، نہ ہو تو بحث اللہ کے بارے میں نہ کرنا۔ کون سی؟ علم، ہادی، کتاب۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور اللہ نے ان تینوں میں سے ہادی کو مرکز میں رکھا ہے، درمیان میں رکھا ہے، پہلے علم، پھر ہادی، پھر کتاب، مرکز میں رکھا۔ جانتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا مقصد کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن قرآن کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو میں سمجھ پایا ہوں کہ اللہ نے علم، ہادی اور کتاب میں ہادی کو مرکزیت اس لیے عطا کی ہے کہ اللہ سمجھانا چاہتا ہے ہادی کے بغیر نہ علم کام آتا ہے، نہ کتاب کافی ہوتی ہے۔ بولو جسے سمجھ آئیے میری بات کی۔ جو ہادی کو چھوڑ کے اپنے علم پہ اعتماد کرے وہ بھی گمراہ، جو ہادی کو چھوڑ کے صرف کتاب کافی سمجھے، بولو، وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر جان رکھیں علم کی بات ہے، میں شاگرد تھا، اشارہ کر رہا ہوں جسے جب سمجھ آ جائے لطف لے لیجیے گا، شاگرد تھا صادق آل محمد کا، اپنے علم پہ غرور کیا، ہادی کو چھوڑ دیا، ایک الگ مذہب کی بنیاد رکھ دی، اور کتاب کی تو بات ہی نہ کیجئے۔ انہوں نے رسول کے سامنے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، جب سمجھ نہ آئی کہنا پڑ گیا لولا علی لحالک عمر، علی نہ ہوتا میں تو مارا ہی گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہادی ہے، اور نہ ہی، بولے تو صحیح میرے ساتھ، نہ کتاب۔ اچھا حضور، قرآن کریم میں پورا ایک طائفہ ہے آیات کا، گروہ ہے آیات کا، جو وَمِنَ النَّاسِ سے شروع ہوتا ہے، توجہ ہے؟ اور یہ جتنی آیتیں وَمِنَ النَّاسِ سے شروع ہوتی ہیں نا، ان میں اللہ نے بڑے خاص قسم کے شرائط پہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ مذمت کرنا کہ برے ہیں وہ لوگ جو شرائط پہ عبادت کرتے ہیں، پروردگار یہ دے گا تو یہ کروں گا۔ اچھا پریشان ہو گئے، اس میں اب منت کو شامل نہ کیجئے گا، منت اور شے ہے، شرائط پہ عبادت کرنا اور شے ہے۔ منت کبھی واجبات کی نہیں ہوتی، منت ہمیشہ مستحبات و مباحات کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور بچوں کے لیے عرض کرتا چلا جاؤں، مثلا میں منت کروں پروردگار اگر میرا یہ کام ہو جائے تو صبح فجر کی نماز پڑھوں گا، حرام ہے، نہیں مان سکتے، کیونکہ وہ نماز واجب ہے، وہ آپ کو ہر صورت پڑھنی ہے، آپ صاحب استطاعت ہے، حج آپ پہ واجب ہو گیا، پروردگار یہ ملے گا مجھے تب حج پہ جاؤں گا، حرام ہے۔ توجہ چاہتا، کیونکہ استطاعت کے آتے ہی حج واجب ہو گیا، توجہ ہے نا صاحبہ، اس لیے یہ منت حرام۔ لیکن اگر میں منت کروں کہ پروردگار اگر میرا یہ کام ہو جائے تو 2 رکعت نماز نافلہ ادا کروں گا، جائز ہے۔ اپنے گھر میں مولا حسین کی مجلس کراؤں گا، جائز ہے۔ اپنے گھر پہ سرکار وفا کا علم لگاؤں گا، جائز ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مومنین کی خدمت کروں گا، جائز ہے۔ ضرورت مند مومنین کی مدد کروں گا، جائز ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ منت ہمیشہ مستحبات کی ہوتی ہے، مباحات کی ہوتی ہے، واجبات کی نہیں ہوتی۔ اور ایک بات مزے کی بتاؤں، جو منت مان لیتا ہے وہ اللہ کو پیارا ہی بڑا لگتا ہے۔
اسے سمجھ آئی ہے بات کی؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے ایک تو میں نے اس میں واجب رکھے، اور جو میں نے اس پہ واجب نہیں کیا اس نے منت مان کے خود پہ واجب کر لیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ بندے اللہ کو پیارے ہی بڑے لگتے ہیں، مجھ پہ یقین نہیں آتا، اٹھاؤ قرآن۔ آل محمد حسنین شریفین بیمار ہوئے، آل محمد نے 3 روزوں کی منت مانی، یاد ہے نا آپ کو؟ وہ آ گیا 3 روزوں کی منت مانی، حسنین صحت یاب ہوئے، اہل بیت مصطفیٰ نے روزے رکھنے شروع کیے۔ افطار کے وقت پہلے دن مسکین آ گیا، پھر یتیم آ گیا، پھر اسیر آ گیا، اپنا کھانا اٹھا کے انہیں دیکھ کہتے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اے مسکین و یتیم و اسیر، ہم نے تمہیں جو دیا ہے قربت الہی کے لیے دیا، ہم نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ تم سے شکر چاہتے ہیں۔ آواز قدرت ہے، اے اہل بیت مصطفیٰ، تم نے میری قربت کے لیے مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلا کے یہ کہا ہے نہ بدلہ چاہتے ہو نہ ان سے شکر چاہتے ہو، تو پھر سنو، میں اللہ تمہارا شکر گزار بھی ہوں اور بدلے میں تمہیں جنت کا مالک بناتا۔ میری بات سمجھ میں ہے صاحبان؟ جو منت مان لیتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے صاحبان؟ اس لیے یہ شرائط پہ عبادت نہیں، شرائط ہے واجبات کی عبادت۔ اللہ کہتے ہیں برے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی عبادت بولیں۔ اچھا میں بھی آہستہ آہستہ بولوں جیسے آپ بولتے ہیں؟ اچھا پھر تھوڑا سا کوشش آپ بھی کیجئے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ برے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی عبادت، چلے مزمت کی آیتیں سنا رہا ہوں، ایک مدہ کی سن لیجئے۔ فرمائے وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّہ، لوگوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جس نے بستر محمد پہ سو کے اللہ کی رضاؤں کا سودا کر دیا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں نا، کون سویا بستر رسول پہ؟ میں شب ہجرت نہیں سنا رہا، لیکن ایک جملے کا حق ہے میرا، میں کہنا چاہ رہا ہوں اگر میری بات آپ تک پہنچے۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھی کون سویا بستر پہ؟ جی کیوں سوئے؟ کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ علی میرا یہ بستر ہے موت کا بستر، علی آج اس پہ تجھے سونا ہے۔ تو علی نے کیا کہا کہ مولا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ توجہ کی ہے؟ وہ علی جس نے ساری زندگی پلٹ کے رسول سے سوال نہیں کیا، شب ہجرت کر دیا۔ اب آپ کا بلند معیار سماعت کتنا بلند ہے اس جملے سے پتہ چل جائے گا۔ علی نے ساری زندگی کبھی سوال نہیں کیا، جو رسول نے کہا علی کرتے رہے۔ یہ واحد موقع ہے جب علی نے پلٹ کے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں علی اگر تو سو گیا، اگر تو سو گیا میری جان بچ جائے گی۔ جانتے ہو علی نے یہ سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ علی بتانا چاہتے تھے کہ دنیا والوں یاد رکھنا، شب ہجرت مصطفیٰ کی جان میرے بستر پہ سونے سے بچے گی، کسی کے ساتھ جانے سے نہیں بچے گی۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے، دونوں ہاتھ بلند کر حیدری۔ توجہ ہے؟ اچھا چلے آپ آئی گئے ہیں، یا رک کے ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، یہ علی ہی تھے جو بستر رسول پہ سونے کے اہل ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی اور بستر رسول پہ سو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن 2 وجہ بڑی عجیب ہیں، وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک وجہ بتائی ہے ابو لہب نے، توجہ ہے، دوسری وجہ بتائی ہے ام المومنین نے، حضرت عائشہ سے۔ 2 وجہ بڑی قیمتی وجہ، اور یہ ابو لہب تو جانتے نا آپ، اگرچہ کافر تھا لیکن تھا مصطفیٰ کا چچا۔ توجہ، اور اللہ نے قرآن میں مذمت کی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب وسیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اٹھائیے قرآن سورہ لہب اٹھائیے، اللہ نے کہا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا مال برباد ہو جائے، اور تیری جو بیوی ہے نا حمالت، وہ جنگلوں سے لکڑیاں اکٹھی کرنے والی، لہجہ دیکھیے گا قرآن کا، حمالۃ الحطب کہتے ہیں جو جنگلوں سے لکڑیاں اکٹھے کرنے والی عورت ہو، وہ جو تیری بیوی جو جنگلوں سے لکڑیاں اکٹھی کرنی، یہ تمہاری اوقات ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ جنگلوں سے لکڑیاں اکٹھی کرنے والی تیری بیوی اگر تمہارے دونوں کے گلے میں رسی ڈال کے قیامت کے دن جہنم میں الٹا نہ لٹکاؤں، مجھے محمد کا خدا نہ کہنا۔
لیکن سوال ہے، ایک سوال ہے، پروردگارہ یقیناً ابو لہب نے بڑی گستاخی کی ہے سید الانبیاء کے ساتھ، پروردگار تو سزا دے دے، یہ قرآن میں آیت بنا کے نازل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں سمجھے، پیچھے رہ گئے. یا اللہ یہ رسول کا چچا ہے، سید الانبیاء کا چچا ہے، گستاخ ہے، مان لیا کافر ہے، مشرک ہے، گستاخ ہے، گستاخی کر دی ہے، لیکن چچا تو مصطفیٰ کا ہے، تو اس پہ عذاب نازل کر دے. یہ قرآن میں قیامت تک کے لیے بدنام کیوں کیا کہ تم نہیں سمجھے میں محمد سے رشتہ داریاں نہیں دیکھتا، وفاداریاں دیکھتا ہوں. سلامت رہو جسے سمجھ آئیے. پھر کیا کروں؟ محمد کا چچا ہے تو کافر، ہے تو مشرک. میں نہیں خدا جھجکتا اس بات کو کہنے سے کہ میرے نبی کا چچا کافر ہے. تو کہ دنیا عقل کی اینک لگا کے قرآن کو پڑھے تو صحیح کہ اگر ابو لہب جو تھا وہ لائق مذمت تھا، ابو لہب کا مشرک تھا، تو خدا نے کوئی حیا نہیں کی کہ یہ رسول کا چچا ہے اس کی مذمت نہ کرو. اگر ابو طالب بھی مذمت ہوتا تو کیا خدا یہ فعل ہے؟ جسے سمجھ آئیے بات کی، جو میرے ساتھ چل سکتے ہو سلامت رہے. حیدری قبلہ ایک وجہ بتائی کس نے؟ کس بات کی؟ کہ علی ہی بستر رسول پہ کیوں سو سکتا؟ ایک وجہ بتائی ابو لہب نے، ایک وجہ بتائی ام المومنین حضرت عائشہ. ابو لہب نے کہا، جو وجہ بتائی اس نے کہا جب میرے بھتیجے محمد نے اعلان نبوت کیا تو میں نے محمد کے پیچھے جاسوس لگا دی کہ رات کے اندھیرے میں محمد اپنے گھر سے نکلتا ہے تو تم نے محمد کی ریکی کر دی ہے. یہ کس بازار سے جاتا ہے، کس گلی میں جاتا ہے، کس کے گھر میں جاتا ہے، کس سے ملاقات کرتا ہے، اور صبح آ کے تم نے مجھے رپورٹ دینی ہے کہ رات محمد کدھر کدھر گیا، کس کس سے ملا. کچھ دنوں کے بعد اس نے خود ہی اپنے جاسوسوں کو فارغ کر دیا اور یہ کہہ کے فارغ کیا تم تو صرف مجھ سے کمائی کر رہے ہو، مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ ابو لہب تجھے کیوں ضرورت نہیں، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بھتیجا محمد جس بھی گلی سے گزرتا ہے 7 دن تک اس گلی سے محمد کی خوشبو آتی ہے. اللہ جانے کس کی سمجھ میں بات آئی ہے. 7 دن تک اس گلی سے مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے. مجھے ان جاسوسوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں، یہ مفت میں میرا مال حرام کر رہے ہیں. محمد رات کو جہاں مرضی جائے، میں صبح کو نکلوں مکے کی گلیوں میں پھروں، مجھے محمد کی خوشبو بتا دے گی کہ محمد کس گلی سے گزرا ہے، کس بازار سے گزرا ہے، کس کے گھر میں گیا ہے. اس لیے مجھے ان جاسوسوں کی ضرورت نہیں. تو سمجھ میں آیا بدن محمد سے ایسی خوشبو نکلتی تھی جو کسی کے بدن سے نہیں تھی. دوسری وجہ ام المومنین نے بتلائی کہ اگر میری سوئی دن کی روشنی میں گم ہو جاتی، سورج کی روشنی میں نہ ملتی، رات کو جب سید الانبیاء آتے چہرہ انور سے اتنا نور نکلتا، دن کو گم ہونے والی سوئی رات کے اندھیرے میں مل جایا کرتی تھی. تو قبلہ سمجھ میں آیا محمد کی خوشبو سب سے الگ تھی. رات کے وقت چہرہ مصطفیٰ سے نور نکلتا تھا. اگر یہ دونوں چیزیں شب ہجرت بستر محمد پہ نہ ہوتی، مشرکوں کو پتہ چل جاتا یہ محمد نہیں کوئی اور ہے، علی کا سونا. اسی لیے ضروری تھا علی کی خوشبو محمد کی خوشبو ہے، علی کا نور محمد کا نور ہے. سلامت رہو، سلامت رکھے. حیدری اور آپ کو سلامت رکھے. اگر یہ دونوں چیزیں شب ہجرت بستر رسول پہ موجود نہ ہوتی تو مشرکوں کو تو فوراً پتہ چل جاتا. قبلہ میں شب ہجرت ساری نہیں سنا رہا، بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں. شب ہجرت بستر رسول پہ علی سوئے کیوں بولے ہیں یار؟ ساری زندگی ہو گئی سنتے آپ پھر بھی نہیں بولتے. اب جانتے، سب جانتے کس لیے. قبلہ صرف جان نہیں بچائی، علی نے بستر رسول پہ سو کے مصطفیٰ کی جان بھی بچائی ہے، عزت بھی بچائی.
اوئے ہوئے، جس کی سمجھ میں بات آئی، مصطفیٰ کے وقار کی بھی حفاظت کی ہے، عزت مصطفیٰ کی بھی حفاظت کی ہے۔ قبلہ بڑی محبت سے سماعت فرما رہے ہو، جملہ قبول کیجئے گا۔ شب ہجرت بستر رسول پہ سو کے علی نے صرف جان نہیں بچائی، مصطفیٰ کے وقار کی بھی حفاظت کی ہے، عزت کی بھی حفاظت کی ہے۔ کیوں کہ رسول نے علی کو بستر پہ سلا کے مشرکوں کی امانتیں بھی علی کے سپرد کی۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے، یا علی اس بستر پہ سو جاؤ اور کل مشرکوں کی امانتیں انہیں واپس کر کے میرے پاس آ جانا۔ جملہ کہوں اگر پہنچ جائے، یا رسول اللہ آپ کا بستر عام بستر نہیں ہے آج کی رات، آج تو موت کا بستر ہے، یا رسول اللہ علی کو سلا دیا ہے تو یہی کافی تھا علی کے لیے، امانتیں کسی اور کو دے دیجئے۔ یہ جو پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگ قیامت تک یاد کریں گے، ان میں سے کسی کو یہ امانتیں سپرد کر دیجئے کہ نہیں، خبردار میں کسی اور کو مشرکوں کی امانتیں نہیں دے سکتا، کیونکہ کوئی اور اہل ہی نہیں ہے امانتیں پہنچانے کا، اور میری امانتیں اگر کوئی پہنچا سکتا ہے تو فقط علی پہنچا سکتا ہے۔ کبھی دنیا غور تو کرے کہ جو محمد مشرکوں کی امانتیں علی کے سوا کسی اور کے سپرد نہیں کرتا، وہ اللہ کا دین علی کے بغیر کسی اور کے سپرد کرتا۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلام۔ اللہ کا دین بھی تو امانت ہے نا، جو صاحبہ۔ اور قبلہ واقعہ یہ جو اگلی صبح نے ثابت کیا کہ علی ہی اس بات کے اہل تھے کہ رسول امانتیں علی کے ہی سپرد کرتے، توجہ صاحبہ۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ علی ساری رات بستر محمد پہ محمد بن کے سوتا رہا۔ ایسے نا یہ لمبے لمبے قدوں کے کافر، تھک گئے ہو یار، مجھے پتہ ہے یکم محرم سے سن رہے ہو، تھکنا آپ پہ بھی ضروری ہے۔ اللہ صلی علی محمد، جو رسول کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے ساری رات، کیا سمجھتے رہے؟ میرا یہ کان کم کام کرتا ہے، ہاں سلامت رہے۔ رسول سو رہے، کافروں نے کیا سمجھا کون سو رہا ہے؟ اچھا اب رسول نکل کے چلے گئے تھے، ٹھیک ہے نا، جا رہے تو پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ آئی، رسول نے سمجھا کوئی کافر ہے، رسول نے اپنے قدم تیز کیے، قدموں کی آہٹ اور تیز ہوئی، توجہ چاہتا ہوں، بلاغ المبین اٹھا کے دیکھے گا، رسول اور تیز ہوئے، قدموں کی آہٹ اور تیز ہوئی، اتنا تیز چلا اللہ کا رسول کہ قدم ہائے مبارک سے خون رسنے لگا۔ جملہ آرام سے کہہ رہا ہوں، جس بھائی جس دوست کو جب سمجھ آ جائے لطف لے لیجئے گا، دعا بھی دے دیجئے گا۔ قبلہ رسول سمجھے پیچھے کوئی کافر آ رہا ہے، اتنا تیز چلا اللہ کا رسول کہ قدم آئے مبارک سے خون رسنے لگا۔ تو قبلہ دو شخصیتیں سامنے آئیں شب ہجرت، ایک وہ جسے کافروں نے رسول سمجھا، دوسرا وہ جسے رسول نے کافر سمجھا۔ پیچھے رہ گئے، پیچھے رہ گئے، توجہ چاہ رہا ہوں، جسے رسول نے کافر سمجھا۔ اور علی سوتے رہے بستر محمد پہ رسول بن کے۔ صبح کو یہ جو لمبے لمبے قدوں کے کافر گھروں کو گھیرے ہوئے تھے، دیوار پھلانگ کے اندر آئے، علی کے چہرے سے محمد سمجھ کے چادر ہٹائی، دیکھا محمد نہیں علی سو رہا ہے، غصے سے کہتے ہیں علی محمد کدھر گیا؟ خدا کی قسم جو جواب دیا وہ فقط علی دے سکتا تھا، کہا میرے سپرد کر کے گئے تھے۔ ہائے ہائے، جسے سمجھ آئی ہے بات کی، جو مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ اچھا اب جب انہیں پتا چلا محمد ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، علی کو چھوڑ گئے، اب وہ یہ جو کافر تھے نا قتل کرنے آئے تھے، ان کی اپنی امانتیں تھی علی مصطفیٰ کے پاس۔ توجہ ہے صاحبان، اگرچہ کافر تھے محمد کو امین جانتے تھے، توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھ کے کہتے ہیں ایک اٹھ بولا یہ ایک ایسا نبی ہے۔ علی فرماتے کیا ہوا؟ کہا ہماری امانتیں لے گیا، ہم تو اسے امین سمجھتے تھے، یہ نبی ہوتا ہے جو لوگوں کی امانتیں ہڑپ کر جائے؟ علی کہتے ہیں زبان بند کر، میرا نبی مجھے تمہاری امانتیں دے کے گیا ہے۔ اب جو حیدری، میرا نبی مجھے تمہاری امانتیں
سارے بولنا یار امانتیں دیکھے گیا ہے. اب جب انہیں پتا چلا محمد رات کے اندھیرے میں نکلا ہے تو ضرور جلدی جلدی دے گیا ہوگا, اس نے بتایا نہیں ہوگا کس کی کتنی ہے. اب انہیں موقع مل گیا. جس نے 1000 دیا تھا 500 دیا تھا نا, وہ کہتے ہیں میرا 1000 دینار تھا. جس نے 100 دینار دے وہ کہتے ہیں 200 دینار تھا. جس نے 50 دیے تھے وہ 200 کہہ رہا ہے. یعنی سب کو بڑھا کئی گنا بڑھا کے علی کو بتا رہے. علی مسکرا کے فرماتے ہیں جتنے تم میں سے ایک بتا رہا ہے نا, میرا نبی تو سب کی اتنی نہیں دے کے گیا. توجہ چاہ رہا ہوں, جتنا تم میں سے ایک بتا رہا ہے میرا نبی تو سب کی اتنی دے گیا. کہ یا علی ہم کچھ نہیں جانتے, ہم نے محمد کو اتنا دیا تھا, تجھے یہ امانتیں پوری کرنی پڑے گی ورنہ ہم کہیں گے یہ کیسا نبی ہے جو امانت میں خیانت کر گیا. فرمایا پیچھے ہٹو, جگہ خالی کرو, تمہارے سامنے امانتیں رکھتا ہوں, ہر امانت خود بول کے بتائے گی کس کی ہے کتنی ہے. سلامت رہو. ہر امانت خود بول کے بتائے گی کس کی ہے کتنی ہے. یہ علی ہی تھا جو بستر رسول پہ سونے کا اہل تھا. علی کے سوا کوئی اس قابل ہی نہ تھا جو بستر رسول پہ, بولو تو صحیح. اور بستر انسان کی ہے ذاتی جگہ. توجہ ہے بھئی, آپ گھر میں سوتے ہیں سارے ماشاءاللہ, آپ سب کے گھروں میں آپ کے بستر ہیں, جس کو مرضی چاہے سلائیں. توجہ ہے نا صاحبہ. یقیناً آپ کام بھی کرتے ہوں گے, آفس کی جو سیٹ ہے وہ آپ کی اپنی نہیں ہے, وہ سرکاری جگہ ہے. توجہ ہے صاحبان, بستر پہ جس کو چاہے سلاؤ, لیکن سرکاری جگہ پہ کسی کو نہیں بٹھا سکتے. وہی بیٹھے گا جو اس کرسی کا اہل ہوگا. ارے بستر مصطفیٰ کا ہے ذاتی جگہ. توجہ چاہ رہا ہوں. اور منبر ہے مصطفیٰ کی سرکاری جگہ. بات میں کر گیا ہوں, دھیان نہ جانے کس طرف تھا. اور جب بستر محمد پہ سونے کا علی کے سوا کوئی اہل نہیں تھا تو منبر رسول پہ کوئی نااہل کیسے بیٹھ جائے گا. نہیں بیٹھ, اور یہی وجہ ہے کوئی نہیں بیٹھا منبر رسول پہ. جو بھی بیٹھا سیڑھی چھوڑ کے بیٹھا, رسول کی سیٹ چھوڑ کے بیٹھا. وہی بیٹھا جو اس مقام کے اہل تھا, اور یہ کہتے ہوئے بیٹھا الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے کہ جس نے حق کو آج اس کا اصلی مقام دے دیا ہے. مصطفیٰ کی جگہ پہ بیٹھنا حق ہے علی کا یا حق ہے علی کے بیٹوں کا. یہی مقامی رسول پہ آ سکتے ہیں کیونکہ یہ مصطفیٰ کے نور کے حصے ہیں. رسول نے اس لیے کہا تھا اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد, درمیان والا بھی, آخری بھی, ہم سارے کے سارے محمد ہیں. تو پھر دنیا اس بات کا یقین کر لے, انہوں نے کربلا میں حسین کو نہیں محمد کو گھوڑے سے اتارا. اللہ اکبر. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دیکھیے گا. مارا گیا کربلا میں حسین, جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا. زیادہ دیر زحمت نہیں دینا چاہتا, چند جملے مصائب کے, چند آنسو آ جائیں, جنت کی ضمانت ہے. مولا حسین نے کربلا میں سب کچھ قربان کر دیا. جوان دیے, مہمان دیے, بچے ذبح کرائے. جب کوئی نہیں رہ گیا رو کے فرماتے حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا. جب حسین نے یہ استغاثہ بلند کیا نا عزادارو, کوئی انسان نہیں آیا, ایک تیر آیا جو حسین کی پیشانی پہ لگا. میرے مولا نے دوسرا استغاثہ بلند کیا, حل من مغیث یغیثنا لوجہ اللہ. اور کوئی میری مدد نہیں کرتا تو نہ کرے, کوئی ہے جو اللہ راسی سمجھ کے میری فریاد سن لے. عزادارو ایک اور تیر آیا جو حسین کے ہونٹوں پہ لگا. میرے مولا نے آخری
استغاثہ بلند کیا جو گھر سے آج سیدہ کو پرسہ دینے آئے ہو. رو کے حسین فرماتے ہیں کہ حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ. کوئی میری مدد نہیں کرتا نہ کرو, کوئی میری فریاد نہیں سنتا تو نہ سنو. کوئی ہے جو محمد کی بیٹیوں کو مدینے پہنچا دے. وہ عزادارو, ایک اور 3 نوکوں والا تیر آیا جو حسین کے سینے میں پیوست ہوا. وہ عزادارو, جانتے ہیں آپ 3 نوکوں والا تیر کیسا ہوتا ہے؟ اس کی آگے سے نوکیں مڑی ہوئی ہوتی ہیں. جب کسی جسم میں یہ پیوست ہوتا ہے نا 3 نوک والا تیر, اگر آپ اس کو وہیں سے کھینچو تو بدن کا بہت سارا حصہ وہ اپنے ساتھ کھینچ لاتا ہے. اب جو 3 نوکوں والا تیر حسین کے سینے میں پیوست ہوا, حسین جانتے تھے 3 نوکوں والا تیر ہے, سینے میں لگ کے پشت کی جانب سے نکلا ہے, اگر کھینچوں گا تو بدن کا حصہ باہر آئے گا. جانتے حسین نے کیا کیا؟ حسین نے اپنے سینے کو زمین کی طرف دبایا تو تیر پچھلی جانب نکلا. پچھلی جانب سے حسین نے تیر کو کھینچا, خون کا فوارہ نکلا, منہ کے بل زمین پہ گرے. فوجی اشکیا میں اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے حسین زندہ ہے, کوئی کہتا ہے اس دنیا سے چلے گئے. شمر کہتا ہے طریقہ میں بتاتا ہوں, ابھی پتہ چل جائے گا حسین زندہ ہے یا اس دنیا سے چلے گئے. یہ کمینے کہتے ہیں ملعون بتا طریقہ کیا ہے. حرامزادہ بکواس کر کہتا ہے گھوڑوں کو رخ کر دو خیموں کی طرف, جو ماتم کر سکتے ہو. جیسے ہی گھوڑے بولے نا خیام حسینی کی طرف, جو حسین منہ کے بل گرے تھے کوہنیوں کے بل اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا کدھر جاتے ہو؟ ابھی حسین زندہ. میری زندگی میں خیموں کی طرف نہ جانا. بس حسین چلے خیمے میں آئے, ایک آواز دی, یا زینبو ایتینی بے صوبی نتیق, زینب مجھے پرانا لباس لا دے. عزادارو, سیدہ نے بھائی کو پرانا لباس دیا, امام نے اسے بھی جگہ جگہ سے چاک کرنا شروع کیا. حسین کی جیسے چاک کیا نا, بی بی دیکھ کے فرماتی حسین بھیا یہ تو پہلے ہی بہت پوسیدہ ہے, کیوں پھاڑ رہے ہو؟ سنو گے حسین کا جواب. فرمایا میں علم امامت سے جانتا ہوں, میری شہادت کے بعد میرے بدن سے یہ لباس بھی نوچ لیا جائے گا. اور خدا کی قسم کلام الامام تھا, واقعاً ایسا ہوا. حسین کی گردن پہ خنجر چلنا تھا. عزادارو, میرا 12واں امام ارشاد فرماتا ہے میرا سلام ہو علی المصلوب الامامت والردا, اس حسین پر کہ جس کے سر سے امامہ بھی نوچ لیا گیا, جس کی ابا قبا بھی اتار لی گئی, جس کی نالین بھی اتار لی. عزادارو سنو کے جملہ, ایک ملعون کہتا ہے میں اس وقت حسین کے لاشے پہ پہنچا جب یہ سارے ملعون حسین کی لاش لوٹ کے جا چکے تھے. کہتے ہیں میں لاش پہ کھڑا سوچ رہا تھا اب رہ کیا گیا ہے جو میں لوٹ سکتا ہوں. اچانک میری نگاہ پڑی, حسین کی انگلی میں انگشتری موجود تھی. کہتے ہیں میں جھکا حسین کی انگشتری اتارنے کے لیے, لیکن ہاتھ بھی زخمی تھا اور زخموں کی سوزش تھی, انگلیوں پہ میں انگوٹھی نہیں اتار سکا. کہتے ہیں ایک مرتبہ مقتل میں پھرا, مجھے ایک پتھر ملا, ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کا ٹکڑا ملا, دونوں چیزیں اٹھائی, حسین کے لاشے کے قریب آیا, حسین کا ہاتھ اٹھایا, پتھر پہ رکھ کے حسین کی انگلی تلوار کی ضربے مار مار کے کاٹ کے لے گیا. بس عزادارو, حسین فرماتے ہیں زینب پھاڑ اس لیے رہا ہوں شاید کوئی پھٹا سمجھ کے چھوڑ دے, مجھ غریب کا کفن بن جائے گا. حسین تیار ہوئے. سیدہ نے ایک جملہ کہا بھیا ذرا تھوڑا سا جھک تو صحیح. اب جو حسین جھکے نا, جانتے ہو سیدہ نے کیا کیا؟ حسین کی گردن پہ بوسے دینا شروع کیے. فرمایا زینب کیا کر رہی ہو؟ کہا ماں زہرا کی وصیت تھی بھیا, جب حسین آخری ودا کو آئے تو میری طرف سے حسین کی گردن پہ بوسے دینا, اس گردن پہ شمر کا خنجر چلے گا. اچھا زینب یہ بات ہے, ذرا تو بھی اپنے ہاتھ آگے کر. سیدہ نے ہاتھ آگے کیے, حسین نے سیدہ کی آستینوں سے چادر ہٹائی, کلائیوں پہ بوسے دیے. سیدہ کہتی ہے بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا علی نے کہا تھا حسین جب آخری ودا کو جانا میری طرف سے زینب کی کلائیوں پہ بوسے دینا, تیری شہادت کے بعد ان میں رسیاں پہنائی جائیں.
بس عزادارو، میں نے چھوڑ دی ساری شہادت، 2 جملوں کی مجھے اجازت دینا۔ حسین چلے، زین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، چند قدم چلا تھا حسین کا گھوڑا رک گیا۔ حسین فرماتے ہیں گھوڑا میں آخری بار تیری زین پہ سوار ہوا ہوں، کیوں رک گئے؟ کہا مولا خود نہیں رکا، میرے قدموں کی طرف دیکھو۔ اب حسین نے جھک کے دیکھا، 4 سالہ معصومہ ہے، گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہے اور رو کے کہہ رہی ہے گھوڑا میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا، صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ حسین گھوڑے کی زین سے اترے، شہزادی کو سینے سے لگایا۔ عزادارو، سیدہ نے ایک جملہ کہا، بابا بابا نہیں روکتی چلے جائیے، لیکن جانے سے پہلے میرے ایک مسئلہ حل کرتے جائیے۔ فرمایا سکینہ پوچھ کیا پوچھتی ہے؟ کہا بابا تیرے نانا کی شریعت کہتی ہے کہ باپ کی وراثت میں بیٹیوں کا بھی بیٹوں کی طرح حصہ ہوتا ہے۔ کہا ہاں یقیناً ہوتا ہے۔ کہا بابا آپ نے اپنی وراثت کو تقسیم کیا، صغرا کے حصے میں بچھوڑ آیا، اکبر کے حصے میں نیزہ آیا، اصغر کے حصے میں تیر آیا، سجاد کے حصے میں زنجیر آئے۔ بابا کیا میں تیری کچھ نہیں لگتی؟ بابا مجھے کیا دے کے جا رہے ہو؟ کہ سکینہ تجھے یتیم بنا کے جا رہا ہوں، اب بچی چھوٹی ہے سمجھ نہیں پائی۔ کہ بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حسین نے سکینہ کی آستینوں کو الٹا، سر سے چادر اتاری، کربلا کی ریت اٹھائی، سکینہ کے سر میں ڈالی۔ کہ سکینہ یتیم اسے کہتے ہیں جس کا کوئی رہ نہ گیا ہو، یتیم اسے کہتے ہیں جسے تواچے مارے جائے، یتیم اسے کہتے ہیں جس کے در نوچے جائے۔ چھوڑ دی شہادت، ایک جملے کی اجازت دیجئے، 1951 زخم کھا کے حسین زین ذوالجناح پہ ڈگمگا گیا۔ وہ عزادارو 9 دقیقے لگے حسین کو زین سے زمین تک، جو ماتم کی نیت سے آئے ہو جانتے ہو اتنی دیر کیوں لگی؟ علامہ حسین بخشارہ فرمایا کرتے تھے جب حسین گھوڑے سے گرنے لگے نا، دونوں طرف برچیوں والے آ گئے، حسین دائیں گرنے لگتے، برچیوں والے اٹھا کے بائیں پلٹ دیتے، حسین بائیں گرتے، برچیوں والے اٹھا کے دائیں پلٹ دیتے۔ اب جو حسین گرا تیروں کی نوکوں پہ معلّہ ہو گیا، زور دیا ادھر کے تیر ادھر نہیں، جو اب تک نہیں رو پایا جھولیاں پھیلا کے آل محمد سے آنسوؤں کی بھیک مانگ لینا۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے کہ جب حسین گھوڑے کی زین سے گرا نا، بڑا زخمی تھا میرا مولا۔ عزادارو ان ملعونوں نے پھر بھی حسین کو نہیں چھوڑا۔ اب کوئی پتھر دل ہے تو برداشت کر پائے گا، صاحب کے دل میں قبر حسین ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ جیسے ہی حسین گھوڑے کی زین سے گرے، یہ ملعون حسین کے ارد گرد حالہ بنا دیا، ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس بھی رہے تھے، حسین کو مار بھی رہے تھے۔ ایک ملعون نے حسین کی ہنسلی میں نیزہ مارا، ایک آگے بڑھا، اس نے حسین کی پشت پہ تلوار کا وار کیا، ایک اور آگے بڑھا، اس نے حسین کی پسلی میں نیزہ مارا، ایک ملعون نے حسین کے حلق پہ تیر مارا۔ وہ عزادارو شیخ صدوق لکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ غریب زہرا کو مار رہا تھا، جس کے پاس اسلحہ نہیں تھا وہ مظلوم کو پتھر مار رہا تھا، جس کے پاس پتھر بھی نہیں تھا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کے مظلوم کے زخموں پہ ڈال رہا تھا۔ کیسے پڑھوں، کیسے برداشت کرو گے؟ شیخ صدوق کہتے ہیں ایک ملعون ایسا آیا جس کے ہاتھ میں نہ تیر تھا، نہ تلوار، نہ نیزہ، نہ بھالا، نہ پتھر، نہ ریت، خالی ہاتھ مظلوم کے قریب آیا۔ جانتے اس ملعون نے کیا کیا؟ اپنا نجس ہاتھ حسین کی ریش مبارک میں ڈالا، دوسرا نجس ہاتھ اس زور سے حسین کے چہرہ اقدس پہ اس ملعون نے تماچا مارا، حسین طرف پہ خاک پہ گرا، فرات کی طرف منہ کیا، آواز دی غازی آدے، حسین مارا جا رہا ہے۔ بس عزادارو شمر ملعون آیا، اس نے آگے حسین سے وہ بد تہذیبی کی، حسین کی چیخیں بلند ہوئی کہ ملعون یہاں سے پاؤں ہٹا لے یا میرا دادا رسول وہ سے لے۔ بس
بس عزادارو شمر کا خنجر چلنے لگا. عزادارو خنجر چلاتے چلاتے اچانک شمر کا ہاتھ رک گیا. حسین فرماتے ملاؤن کیوں رک گیا؟ میرا کوئی بچانے والا نہیں رہا. کیوں رک گیا ہے؟ کہا حسین مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی. حسین فرماتے کیا؟ کہا میرا یہ خنجر کند نہیں ہے، یہ اتنا تیز ہے اگر پتھر سے بھی ماروں 2 ٹکڑے ہو جائے. اللہ جانے تیری گردن کیوں نہیں کر دی. حسین کہتے ملاؤن ٹھہر، ابھی تیری مشکل کو آسان کرتا ہوں. ہلکا سا رخ پھیرا. حسین نے خنجر کے نیچے سے ایک آواز دی، اما زہرا اب ہاتھ ہٹا لے، اما زہرا، اما زہرا اب ہاتھ ہٹا لے. شمر کا خنجر چلا. الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین